ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے۔ تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا، وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی، حسن مرنا ہے، کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہے تو نے مرنا ہے۔ یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھوڑ دیتی، سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی۔ وقررہ بالفنا، سے اقرار لے کہ تو نے فنا ہو جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا، سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ، أَيْنَ حَقٍّ، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں اور ٹوٹی دیواریں ہیں اور جبدی ہوئی چھتیں ہیں اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں۔ جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر، این حلو، کہاں چلے گئے ہو؟ دنیا میں دو اندھیرے ہیں، ایک رات کا اندھیرا ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، میری بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ میں دن کی کھال اتار لیتا ہوں اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ اندھیرے وہ ہیں جو آفاقی ہیں، اس کائنات کے اندر۔ ایک اندھیرا ہے جو دل پہ چھاتا، اس اندھیرے کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے جو دل پہ چھا جاتا، اس اندھیرے کا علاج تو خود بخود کرتا ہے کہ الشمس والقمر والنجوم، سورج بھی نکالتا ہے، چاند بھی لاتا ہے، ستارے بھی لاتا ہے، دن کو بھی لاتا ہے، بطور احسان فرماتا ہے، اپنی قدرت اور طاقت بتاتا ہے۔ اگر میں رات کو کھڑا کر قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، میں رات کھڑا کر دوں، دن کو آنے نہ دوں، کوئی ہے رات کو واپس کرے، دن کو لے کر آئے، سنتے نہیں ہو؟ اگر رات کو دکھائی نہیں دیتا نا، سنائی دیتا ہے کو، یہاں اللہ نے کہا سنتے نہیں ہو، اس اندھیرے کو روک دوں، کون روشنی لائے؟ پھر اس کا عکس بتایا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، میں اس دن کو کھڑا کرتا ہوں اور اسے جانی نہ دوں، اسے آسمان کے کلیجے میں گاڑ کے رکھ دوں، چند دنوں میں جل بھن کے راکھ ہو جاؤ۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، ہے کوئی اللہ کے سوا جو رات کو لائے جس میں تم آرام کر سکو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟
چونکہ دن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آنکھوں کا ذکر، اور جب رات کی بات تھی تو اس میں کانوں کا ذکر کیا کہ رات کو نظر نہیں آتا افلا تسمعون، دن میں نظر آتا ہے افلا تبصرون۔ تو ان اندھیروں کے دور کرنے کا ایک نظام قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بنا دیا ہے۔ یہ دل لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، یہ دل سے اندھے ہیں، ان کے دلوں پر سیاہی ہے، ان کے دلوں پر اندھیرا ہے۔ جیسے آنکھوں والا اندھا ہو جائے تو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھیں جب اندھی ہو جائیں تو اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی، حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، اسے جھوٹ اور سچ میں فرق نظر نہیں آتا، اسے زنا اور نکاح میں فرق نظر نہیں آتا، اسے شراب و شربت میں فرق نظر نہیں آتا، اسے ظلم اور انصاف میں فرق نظر نہیں آتا، اسے رحم اور سنگ دلی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے سود اور پاک حلال رزق میں اسے کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے رشوت کے پیسے اور تنخواہ کے پیسوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے لوگوں کے حق مارنے میں اور حق دبانے میں اور حق دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ آنکھیں اندھی ہو چکی، آنکھیں اندھی۔ دلوں ان آنکھوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ایک اور نظام ہے، وہ ہے انبیاء کا نظام جو آ کے آواز لگاتے ہیں۔ حالات معمول پہ چل رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، قتل بھی چل رہا ہے، بت پرستی بھی چل رہی ہے، اور پتھروں کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، ابھی تک گائے کے پیشاب پیے جا رہے ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک آواز پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ ایک بم پھٹتا ہے پورے معاشرے میں، اے میری قوم، تمہارا ایک اللہ ہے رب پالنے والا، اس کی بندگی کرو، ان پتھروں کو چھوڑ دو۔ تو آنکھیں پھٹتی ہیں، کان نا آشنا ہوتے ہیں، صدیوں سے ایک ریت چلی آ رہی ہے، یہ کون ہے جو ہم میں پیدا ہوا، ہمارے درمیان بڑا ہوا، یہ نیا بول کہاں سے لے کر آیا ہے، یہ نئی بات کہاں سے لے کر آیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ قرآن نے کہا، کہتے ہیں اتنے خدا ہیں ہمارے، تو نے ایک ہی بنا دیا، 33 کروڑ دیوتا ہیں ہندو مذہب میں، اس سے زیادہ پاگل پن کوئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنا کر انہی کے آگے ایسے کھڑے ہو جانا۔ آپ نے ایک دفعہ ابو جہل، میں ابھی قرآن سے سنایا ہے، ابو جہل کی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ آپ نے کہا، یا ابا جہل کلمتا واحدتا لو تعطونہا لدانت لکم العرب والعجم۔ اے ابو جہل، ایک بات میری مان لو، وہ عرب بھی تمہارے تابع ہوگا، عجم بھی تمہارے تابع ہوگا۔ تو ابو جہل سے اپنے ران پہ ہاتھ مار کر کہنے لگا، وَأَبِيكَ عَشْرَ كَلِمَاتٍ، تیرے باپ کی قسم، اگر عرب اور روم و فارس ہمارے تابع ہوتے ہیں، ایک نہیں 10 صفحہ وہ پڑھنے کو تیار ہے۔ کیا ہے وہ بول، بتاؤ جلدی سے۔ آپ نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔
اور کوئی اس کے ساتھ معبود نہیں، شریک نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، کوئی اس کے حفاظتی دستے نہیں، کوئی اس کا زمان و مکان نہیں، وہ بے عیب ہے، شکل و صورت سے بھی پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کی، اے محمد تو اتنے ہمارے خدا ہیں، ان کو تو ایک خدا بنا دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یقولون اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ ان اندھیروں میں ایک نور کی کرن پھوٹتی ہے، ان اندھیروں میں ایک نبوت کا سورج چمکتا ہے، وہ سب کو ان کی راہوں سے ہٹانے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ میرے نبی کی مثال سب سے خوبصورت ہے۔ آپ کو جب اللہ نے حکم دیا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب، یا ایھا المدثر، قرآن میں دو لفظ ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، دونوں کا مطلب ہے چادر لپیٹ کے سویا ہوا۔ رات کو سویا ہوا ہو تو مزمل عربی میں آتا ہے، دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر آتا ہے۔ جب تہجد کے لیے اٹھایا تو کہا یا ایھا المزمل، یا چادر میں لپٹے ہوئے رات کے وقت میں اٹھ مجھ سے باتیں کر۔ جب دعوت کے لیے اٹھایا تو آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں تو کہا یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے قم، کھڑا ہو جا، فانذر، بتا لوگوں کو کہ کیا ہونے والا ہے، وربک فکبر، بتا سب سے بڑا اللہ رب ہے۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، اس کو ادھر سے ادھر تک پڑھو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو بھی بنتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رائٹ سائڈ سے پڑھو رَبَّكَ فَكَبِّرْ، لیفٹ سے را سے شروع کرو تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو اس میں پیغام کی عظمت کو بتاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ سب سے بڑا رب اللہ ہے، اس کی کبریائی کو بیان کر، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے تابع ہیں، وہ زندگی کے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسے قلم پھیرا کہ یہ جو مخلوق ہے، جس شکل میں، بندے کی شکل میں، جن کی شکل میں، بادشاہ کی شکل میں، کسی بڑے بزرگ کی شکل میں، کسی بڑے شہنشاہ کی شکل میں، یہ اپنے طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ موت سے اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ یحیی و یمیت و الیہ النشور، یہ سب طرح اللہ کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پاسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ اپنا آپ کو بتا رہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟
लहू मुल्कु समावात वल अर्द, जमीन आसमान की बादशाही अकेले अल्लाह की है। क्या ताकत है? युही व युमीत, मच्छर मार के दिखाओ, मक्खी मार के दिखाओ, इंसान मारना तो बात की बात है। जिंदगी तेरे अल्लाह का अमर है, मौत तेरे अल्लाह का अमर है। ना उससे बड़े बच्चे ना छोटे बच्चे, सिर्फ एक हस्ती को अल्लाह ने इख्तियार दिया, छोड़ा नहीं। या हबीबी इश मा शिता, मेरे महबूब आपको इजाजत है, आप जितना जिंदा रहना चाहते हैं आप रहें। ये तो कैद खाना है दुनिया, कोई कैद खाने में भी खुशी से रहता है? एक शख्स का जवान, जैसे मेरा जवान बेटा मेरा, आंसू तो नहीं रुक सकते, कभी चीज है कभी गम है, मौत के साथ ही जाके खत्म होगा। तो उसको तसल्ली नहीं हो रही थी और बहुत बेकरार था। तो सुफियान बिन उयैना उनको तसल्लियां दे रहे थे, उनको तसल्ली नहीं आ रही थी। तो फुज़ैल बिन अयाज आए, कहने के मेरे प्यारे एक बात करता हूँ, तुम और तेरा बेटा जेल में हो, तो तेरे बेटे को जेल से रिहाई हो जाए, खुश हो गए कि गमगीन हो गए? कहा मैं खुश हूँगा। कि दुनिया तो कैद खाना है, तेरा बेटा जेल से रहा हो गया, मौजों में चला गया, एकदम उसके आंसू रुक गए। ये तो कैद खाना है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये ला तुसावी जनाह बऊद है, ये मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, ये मकान कलील है, ये दारुल हुरूर है, ये दारुल पवार है, ये दारुल इबरा है, ये दारुल फना है, ये मिट जाने का घर है, ये लुट जाने का घर है, ये पिट जाने का घर है। यहाँ खंडर ही खंडर हैं, जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से ये भी देखा है तूने कि मामूर थे जो महल अब है सोने। जाओ मौला अली का वसीयत नामा पढ़ो, जो उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को लिखवाया किसी से, लंबा है, मैं पहले एक दो जुमले पढ़ता हूँ कि बेटा अहिया क़ल्बक बिल-मौइज़ा, कुरान से दिल को जिंदा रखना। दिल कैसे जिंदा होता है? कुरान से। पूरा साल कुरान देखे ही नहीं तो दिल जिंदा कैसे होगा? जिस मिट्टी को पानी रोजाना चाहिए, पूरा साल उसको पानी न लगाओ, मैं तो जिम्मेदार हूँ, उसके पल्ले क्या रहेगा? कलर हो जाएगी। हमारे दिल कलर हो चुके हैं, इस मोबाइल की दुनिया में गुम हो गए हो, और इन मोबाइल की फजूलियात में गुम होकर हराम तक हर तरह की गलाजत अंदर भर दी है शैतानों ने। तो कुरान उठाने की तौफीक ही कोई नहीं, तो दिल कैसे जिंदा होगा? अहि क़ल्बक बिल-मौइज़ा, इस दिल को जिंदा कर कुरान से। वनव्विरहु बिल-हिक्मा, और इसे नूरानी बना अपने नबी के कलाम से, अपने नबी की बातों से। वक़व्विही बिज़्ज़ुहद, दुनिया को लात मार कर अपने दिल को मजबूत बना। वज़ल्लिलहु बिल-मौत, ये अकड़ने लगे तो इसको लगाम चढ़ा मौत की। हसन मरना है, क्यों अकड़ रहे हो? वक़र्रिरहु बिल-फ़ना, इससे रोजाना कह तूने मरना है। यहाँ तो कोई मौत की बात करे तो एकदम ये को खैर दी गल करो की तो मौत की गल छेड़ देती। सबसे बड़ी खैर की बात तो है ही मौत की। क़र्रिरहु बिल-फ़ना, सिर्फ इकरार ले कि तूने फना हो जाना है। वअरिज़ अलैहि अख़बार अल-माज़ीन, पिछले लोगों की कहानियां सुना। सिरफी दियारहिम मुंदुर फी आसारहिम ऐन हद, उन खंडरों में जा जो कभी आबाद, उन वीरान हवेलियों में जा जहाँ कभी हटो बचो के शोर थे, उन बड़े बड़े महल्लात में जा जहाँ ज़ेब ज़ीनत आराइश के नमूने थे, आज वहाँ मकड़ी के जाले हैं और सर्द सनसनाती हवाएं हैं और टूटी दीवारें हैं।
اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں، جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر این حلو، کہاں چلے گئے ہو، کہاں گئے ہو؟ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اس کو جب تک اللہ کے نام پر قربان نہیں کرو گے قرب نہیں ملے گا۔ ایک صحابی عشاء کی نماز میں شریک تھے، اپنے محلے کی مسجد، حضرت معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز میں سورہ کہف پڑھنے شروع کر دی، انہوں نے نماز توڑ دی اور پیچھے جا کے عشاء پڑھی اور گھر چلے۔ تو لوگوں نے کہا یہ منافق ہے، صحابہ کا۔ تو بات اللہ کے نبی تک پہنچ، آپ نے فرمایا کیا ہوا تھا تجھے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اونٹ چرانے والے لوگ سارا دن تھک تھکا کے آتے ہیں اور یہ معاذ نے سورہ کہف شروع کر دی، ہماری کہاں ہمت کہ ہم کھڑے ہو کے سنتے۔ آپ نے پہلی اور آخری مرتبہ حضرت معاذ کو ڈانٹا، افتان انت یا معاذ، تم سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھو، والشمس وضحاہا پڑھو، عشاء کی نماز کے لیے پڑھو۔ تم لوگوں کے لیے فتنہ بننا چاہتے ہیں۔ میں رائمنڈ میں ہوتا مدرس تو مجھے کتابیں یاد ہوتی، میری عربی بہت عالی شان ہوتی، لیکن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دیکھو جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اس کو جب تک اللہ کے نام پر قربان نہیں کرو گے قرب نہیں ملے گا۔ تو مما تحبون ہر ایک کا ایک ہوتا ہے، مما تحبون ہر انسان کا الگ ہے۔ ذمہ دار کا مما تحبون اور ہے، تاجر کا اور ہے، ہر ایک کا مما تحبون الگ الگ ہوتا ہے۔ میری جو زندگی جوانی کا پیک لگا وہ علم پر لگا، میرا مما تحبون علم تھا، اور شاید ہی اس دور میں کوئی ایسا ہو جس نے کتابیں حفظ کی ہوں پڑھنے کے دوران۔ میں کوئی نفی تو نہیں کرتا ہوں لیکن علی العموم بات کرتا ہوں، شاید ہی کوئی ہو۔ یہ میرا جنون تھا، مجھے وہ قربان کرنا پڑا کہ مجھے وہ رائمنڈ کے ماحول سے نکال کر عبداللہ صاحب نے ذمہ داروں کی جماعت میں جوڑ دیا، اور پھر وہ اللہ نے مجھے اس کے ثمرات دکھائے، اثرات دکھائے کہ 6 بر اعظم میں اللہ نے میری آواز کو پہنچا۔ تو میرا مالک یہاں تسلی دے رہا ہے کہ توبۃ النصوحہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میرے بندو کہ یہ پھر ٹوٹ نہیں سکتی۔ کتنی بڑی تسلی، کتنی بڑی، ٹوٹ جائے آ جاؤ کہو ریال ہم معاف کر۔ اس آیت مبارک عسى ربكم ان یکفر، کفر کسے کہتے ہیں؟ چھپانا، وہ عف ہے، فاعف عنا،
یکفر ہے نام و نشان مٹا دے۔ کتنی بڑی تسلی۔ آسا اللہ کے لیے یقین ہوتا ہے، ہمارے لیے ہوتا ہے شاید کے معنی۔ گناہ کے، غلطی کے نشانات پڑے ہوں اور اوپر سے اس کو چھپا دیا جائے، یہ عفو ہے۔ یہ کیس کسی وقت بھی اللہ کھول سکتا ہے۔ اللہ تو خیر ہر کیس کھول سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تکفیر، یکفر، دھو کے رکھنا، تمہارے گناہوں کے نشان مٹا دیں۔ کیا اللہ ہے یار۔ وَيُخْلِقُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، انہار دریا کو، نہر دریا کو کہتے ہیں۔ اب لوگ نہر کو اردو میں لے جاتے ہیں، سب نے جو ترجمے کیے ہوئے ہیں انہوں نے بھی نہریں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں۔ اور جب کوئی بیان بھی کرتا تو کہتا نہریں بہتی ہیں۔ نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اس کے نیچے دریا بہتے ہیں، نہریں نہیں۔ اور باہر سمندر کو کہتے ہیں۔ اللہ نے کہیں بھی جدول نہیں کہا دریا، ایک جگہ اللہ نے کہا ہے تجری تحتها الانہار، باقی ہر جگہ من تحتها الانہار۔ پانی اصل میں استعارہ ہے حسن کا، خوبصورتی کا۔ پانی نہ ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی، میری کیا کیفیت ہوگی، ہمارے کپڑے کیسے ہوں گے، ہمارا چہرہ کیسا ہوگا، ہمارے جسم سے خوشبو کیسی آئے گی۔ لوگ بلوچستان کیوں نہیں جاتے، وہاں بھی پہاڑ ہیں، مری کیوں جاتے ہیں، ناران کیوں جاتے ہیں، کاغان کیوں جاتے ہیں، وہاں پانی ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں کی درزوں میں مٹی نہیں ہے، جن پہاڑوں کے اندر مٹی نہ ہو وہ کالے سیاہ رہتے ہیں، جن کے اندر مٹی ہو اس میں سے پھر اللہ سبزہ اگاتا ہے، چشمے نکالتا ہے۔ تو پانی حسن کے لیے لازم ہے، جس سے زندگی کے لیے روح لازم ہے۔ اس لیے من تحتها الانہار، اور ایک جگہ مبالغے کے ساتھ تحتها الانہار، سورہ توبہ میں ہے۔ پانی خوبصورتی بتاتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے تحتها الانہار، من تحتها الانہار، عیون کیا ہے، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، اسے اپنے ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ ٹوٹیاں وہاں پڑی ہیں، تمہارے پاس تو نہیں آئیں گی نا، تم نہیں جانا، لیکن وہ ساتھ چلیں گے۔ سب سے اعلیٰ چشمہ ہے تسنیم، وہ زمین پہ نہیں بہتا، وہ ہوا میں چلتا ہے، ہوا اس سنام سے ہے۔ اونٹ کی کوہان کو سنام کہتے ہیں، تو اس طرح چلتا ہے، اٹکیلیاں لیتا ہو، نخرے کرتا ہو، اور یہاں ہے، یہاں نہیں۔ باقی سارے چشمے زمین پر ہیں، وہ فضا میں، وہ صرف فردوس میں ہے اور پوری جنت میں ہے۔ اللہ کے نبی آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے۔ مختلف قسم کے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے مجاہدے،
جبکہ میرے نبی کا عمل دیکھ لو کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما. جب تک وہ کوئی نافرمانی نہیں آپ آسان یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. ایک صحابی عشاء کی نماز میں شریک تھے اپنے محلے کی مسجد. حضرت معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز میں سورہ کہف پڑھنے شروع کر دی. انہوں نے نماز توڑ دی اور پیچھے جا کے عشاء پڑھی اور گھر چلے گئے. تو لوگوں نے کہا یہ منافق ہے ساون کا. تو بات اللہ کے نبی تک پہنچی. آپ نے فرمایا کیا ہوا تھا تجھے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اونٹ چرانے والے لوگ سارا دن تھک تھکا کے آتے ہیں اور یہ معاذ نے سورہ کہف شروع کر دی. ہماری کہاں ہے ہمت کہ ہم کھڑے ہو کے سنتے. آپ نے پہلی اور آخری مرتبہ حضرت معاذ کو ڈانٹا. افتان انت یا معاذ افتان انت یا معاذ. تم سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھو، والشمس والضحاہا پڑھو. عشاء کی نماز کے لیے فرمایا. تم لوگوں کے لیے فتنہ بننا چاہتے الا اختار ایسر. تو اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند فرمایا. اس سے آسانیاں پیدا کر. ساتھی بیٹھے تھے، ایک نے سادہ پانی پیا تو کیوں پی رہے ہو؟ کہ نفس کو مارنا. تو ایک ہمارے ساتھی تھے صلاح الدین، فوت ہو گئے. کہنے کہ پھر شکر تو نہیں نکلے گا جب تک ٹھنڈا پانی نہ پیے. ان پڑھ تھا، بہت پیاری باتیں کرتا تھا، فوت ہو گیا بیچارہ. سو اپنے اوپر خواہ مخواہ کا مجاہدہ مسلط کرنا. اور پھر اگلی بات، من تکمل نفسی، اپنے لیے کبھی کسی سے چھوٹا بن جانے میں بڑا بننا چھپا ہوا. آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا، پیسے سے مالدار بنتا ہے. بڑا کس چیز سے بنتا ہے؟ صفات سے بڑا. صفات پیسے سے ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی. کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہ بڑا مال والا. اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں بڑائی دے صفات کے ساتھ. تم اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہو صفات کے ساتھ. پھر نہ کبھی خادم نہ کسی عورت کو آپ نے ہاتھ لگایا. پھر خذ العفو. یہ آیت بڑی عجیب جگہ پر آئی ہوئی. یہ میری 3 انگلیاں دیکھو. یہ ہے وَأْمُرْ خُذِ الْعَفْوَ، یہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. دعوت کے کام کو یہ میں کپڑے پہنا رہا ہوں، یہ کرتا ہے، یہ شلوار ہے، یہ ہے بیچ میں خُذِ الْعَفْوَ. خُذ مادی چیز کے پکڑنے کو کہتے ہیں. قرآن پکڑ لو. مانوی چیز کے پکڑنے کے لیے خود نہیں، تمسک ہے. فَاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. سمجھ آ رہا ہے؟ تمسک ہوتا ہے مانوی چیزوں کے لیے جو نظر نہ آئے. خود ہوتا ہے مادی چیزوں کے لیے جو نظر آئے. یا اللہ کہہ رہا خُذِ الْعَفْوَ. مانوی چیزوں کے لیے خود نہیں ہوتا، تمسک ہوتا ہے. مادی چیزوں کے لیے خود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے کو
ایک مادی شکل دی، پھر کہا قل، معاف کرنے کو چمٹ جا، پھر کہا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، دعوت دے بھلائی کی، پھر کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور درگزر کر مشرکین سے۔ تو اوپر بھی اخلاق ہیں، نیچے بھی اخلاق ہیں، درمیان میں دین کی دعوت ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو یہ دعوت کپڑوں کے بغیر ہے، کوئی قبول کرے گا؟ سارا حسن کپڑے میں ہے، ننگے پن میں نہیں ہے، خوبصورتی ننگے پن میں نہیں، لباس میں۔ اللہ نے اوپر بھی اخلاق اور نیچے بھی اخلاق، درمیان میں تبلیغ۔ تو اللہ نے حف کو ایسے دکھایا کہ اس کو پکڑ خود، فَأَخَذَهُ أَخْذَةً رَّابِيَةً فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ قرآن سے لو آگے معاف کرنے کو چمٹ، نافرمانوں سے گزر کرو، اب کرو تبلیغ۔ دیکھو کیسے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین۔ جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا۔ اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبا، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دیا۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہیں۔ جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا۔ یہاں بھی الحمدللہ بے شمار اس شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر جگہ دیں، میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔